میرے گروپ میں اگر 7 افراد تھے تو 6 افراد کینیڈا جا چکے ہیں، اور ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور اب تو پچھلے کچھ سالوں سے تو اور زیادہ حالات خراب ہیں. تو ان کو یہ سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے جب سے میں نے البرہان میں داخلہ لیا ہے کہ زندگی کے آبجیکٹیو تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں. جی تو لیکن ان کو یہ سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے، اور ان کی نا امیدی کا کوئی جواب نہیں ہوتا میرے پاس، کہ جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے یہاں پہ، جو روزگار کے مواقع نہیں ہے، تو ان کی نا امیدی کو دور کیسے کیا جائے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس ملک کے حوالے سے ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جو مسائل، ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں گی، پولوشن ہوگی، اور ہمارے سرکاری دفاتر میں رشوت چلتی ہوگی بہت، اور لوگ تنگ ہوتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن جو اس کے محاسن ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا، جہاں آپ کو چاروں طرف مسلمان نظر آئیں، آپ کو فضا کے اندر اذانیں بلند ہوتی نظر آئیں، اسلامی شاعر کی آپ کو ایک تعظیم کا ماحول نظر آئے، یہ خود بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی بھی آخر کوئی قیمت ہے. تو آپ جب اپنی ملک میں رہتے ہیں، اور آپ وہاں جو ایک مذہبی آزادی ہونے کی وجہ سے ایک دینی کام کرنے کی، اور پھر دین سیکھنے کی، پھر دین سکھانے کی، پڑھنے کی اور پڑھانے کی، دینی محنتوں کے اندر جڑنے کی جو آپ کو اتنی بڑی ایک موقع ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کے اپنے ماحول کا جو فوائد ہوتے ہیں، چاروں طرف اپنے لوگ ہوتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا، اپنے رشتہ داروں اور اپنے قوم قبیلے کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، اور ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا، ان ساری چیزوں کی بھی تو کوئی قیمت ہے آخر. اور تو اس سب کو بندہ صرف اپنے معاشی مفادات، اور وہ معاشی مفادات جو اس کا گمان ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اس کو، کیونکہ جو قسمت میں اس کی ہے وہ تو اس کو ملے گا جہاں بھی وہ رہے گا. تو اس لیے میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسی کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے جو اس ملک میں ممکن نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے، پوسٹ ڈاک کرنا ہے، اس کے جانے میں تو میں حرج نہیں سمجھتا. بھیجتا بھی رہتا ہوں اپنے بہت سے ساتھیوں کو، اس خیال سے کہ جا کر وہ چیز حاصل کر کے واپس آئیں، لیکن رہیں اپنے ملک میں. اور یہ بہت غنیمت ہے، یہ فضا اور ماحول جو دستیاب ہے، اس کی خدمت کے لیے کمر باندھ لیں، اور یہاں اسلامی معاشرت کی بہاریں دیکھنے کے لیے، جس کا بہت زیادہ جس کی امیدیں ہیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس جد و جہد اور کوشش میں شامل ہوں. سر جی ان کا اکثر کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں تم سے بڑی مساجد ہیں، بڑے اسلامک سینٹرز ہیں، ہم یہاں جائیں جتنا نہیں جوڑتے تھے وہاں جا کے جوڑتے ہیں، وہاں جا کے اور جی پابند. ان کے سامنے دین کا پورا تصور نہیں ہوتا، وہ صرف نماز روزے کو دین سمجھ رہے ہوتے. تو صرف نماز روزہ کی کہیں پر وہ اجازت ہو جانا، اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس میں رہ کر ایک آدمی جو ہے، تو وہ مجبوری کا رہنا الگ ہے. لیکن اگر کسی کو کسی اسلامی معاشرے میں رہنے کے مواقع دستیاب ہوں، موجود ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو خود صرف معاشی مفادات کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. یہ جو مٹیریلزم کا دور ہے، جی. اس کی سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہر آدمی کے اوپر، اس سے نکلنے کا کیا نسخہ ہے؟ دیکھیں، دین ہی ہر چیز کا علاج ہے. تو جب بے دینی آتی ہے، نفسانیت آتی ہے، اور شیطان کی پوجا اور پرستش ہوتی ہے، تو اس کے وہ نتائج ہوتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ شیطان دنیا کو مزین کر کے نگاہوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ انسان کے سامنے جب دین کے ابدی حقائق رکھے جائیں، دنیا کی بے ثباتی رکھی جائے، دنیا کا مختصر ہونا، موت کی یاد رکھی جائے، دنیا کو کیسے اس نے، یعنی اس میں کی جو غیر یقینی صورتحال ہے، انسان کسی وقت بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، کسی وقت موت آ سکتی ہے، تو آخرت کی تیاری اس نے کتنی کی ہے اور کیسے کرنی چاہیے، یہی تصورات انسان کے دل میں اگر پختہ کر لیے جائیں تو وہ مادیت کا ایسے اندھا دھند شکار نہیں ہوتا.